جن مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شریعت نے ہم پر لازم ہی نہیں کیا، ان مسائل میں ہمارا ہر دوسرا اور تیسرا آدمی اتنی مہارت تامہ رکھتا ہے کہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے پاس عقلی نقلی دلائل کا جناب انبار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کا نہیں پتہ ہوتا، اسلام کے مبادیات کا نہیں پتہ ہوتا، جو اول چیزیں ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا، جس کی وجہ سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسانات میں سے جو خصوصی ایک احسان ہے، بلکہ جس احسان سے سارے اس کے احسانات جڑے ہوئے ہیں، وہ احسان یہ ہے کہ رب العزت نے ہمیں ایک تربیتی نظام نصیب کیا ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں ایک مقرر نصاب فراہم کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہے، زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی لمحے اگر تمہیں رکنا پڑے، کسی بھی فیصلے کے اندر تمہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس کا حل اس کے احکام کی صورت میں، اس کے کلام کی صورت میں، اس کے محبوب کے فرمان کی صورت میں سارے کا سارا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ آپ خود آزما کر دیکھ لیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کا نفع نقصان سمجھتے ہیں، اور جب مسئلہ کسی اور مد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو جو اس کی جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ بھی خلاف شریعت رکھی گئی ہے۔ لو جی، اب ہم نے اتنے اخراجات لگا دیے، ہم نے اتنی محنت کی، اتنے گھاٹے کرنے کے بعد 4 سال 5 سال میں جناب کاروباری حوالے سے اپنے پاؤں پر ہم کھڑے ہوئے۔ آج استاد صاحب نے، مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، مفتی صاحب نے، علاقے کے عالم دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب آپ نے جس بنیاد پر کاروبار شروع کیا ہے وہ بنیاد ہی ہمارے دین کے مطابق نہیں۔ اب وہ نقصان بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اب وہ گوارا ہی نہیں کرتا اس کاروبار کو چھوڑنا، تو لازماً وہ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارتا ہے۔ اس کی بلا بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اتنا سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا تعلق شاید وہ مخصوص ایک عبادات سے ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پوچھ لیں گے کسی سے کہ فلاں نفل نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی وظیفہ ہے۔ آپ یقین کریں سب سے زیادہ میرے پاس جو مسائل آتے ہیں نا، وہ اکثر میرے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ سورہ یاسین فلاں رات کو اتنی بار پڑھنی ہے، استاد جی اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہی جواب دیتا ہوں جس نے بتایا ہے اس سے طریقہ پوچھو، مجھے تو نہیں پتہ نہیں کس مخصوص وظیفے میں، کس مخصوص ورد میں آپ کو کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو وہی بتا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے۔ جی ہمیں کہا گیا ہے فلاں وقت کے بعد سورۃ التغابن پڑھنی ہے، اور سورۃ التغابن کس طرح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ بھئی یہ بھی وہی بتائیں جس نے آپ کو بولا ہے سورۃ التغابن پڑھنی ہے۔ لیکن جتنا سنجیدہ ہم ان ورد اور وظیفوں میں ہیں، اتنا سنجیدہ ہم اپنے دین کے بنیادی مسائل سیکھنے میں نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں ورد اور وظیفہ بھی تبھی نفع مند ہوتا ہے، اس کے روحانی اثرات، اس کی روحانی برکات تب فائدہ پہنچاتی ہیں جب انسان کی دینی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے۔ ایک شخص شوق میں آیا ہے نماز پڑھنے، اس کا دل کیا ہے کہ وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایک تو نماز پنجگانہ کا وقت ہے، وہ اس سے ہٹ کر بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور جیسے ہی جناب سورج طلوع ہوا، اور سورج طلوع آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے تقریباً 7:06 پہ، جیسے ہی سورج طلوع ہوا 7:06-7-8 ہوئے، اس نے کہا 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، آج میرا دل کیا کہ جناب میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نماز پڑھوں۔ اس کے خشوع و خضوع میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہمیں جناب، اس نے وضو بھی صحیح طریقے سے کیا ہے، پاکی طہارت سارے تقاضے اس نے پورے کیے ہیں، اس کو نماز پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ایک شخص کو شوق چڑھا کہ استاد جی مغرب کی اذان تو چلو بعد میں ابھی آئے گی، کچھ دیر ہے مغرب کی اذان میں چاہتا ہوں میں خالی نہ بیٹھا رہوں، میں باوضو ہوں، مسجد میں آیا ہوا ہوں، چلو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں کہ چلو اتنی دیر میں اذان بھی آ جائے گی۔ ادھر عین سورج غروب ہونے کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہے، جو ہمارے ہاں آج کل یوں سمجھیں 5 تقریباً 45-46 کے اوپر ہو رہا ہے، اس نے 5:45 پہ 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، ساری چیزیں صحیح ہیں،
لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. وہ جتنی دیر نماز میں کھڑا ہے سخت گناہ گار ہے. آپ کہیں گے واہ جی واہ، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، فاتحہ شریف پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ ملا رہا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائے جا رہا ہے، قرات کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم کے جناب ورد کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گناہ گار ہے. لیکن وہ گناہ گار ہے اور شدید گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ ان وقتوں کے اندر نماز پڑھنا ہی گناہ ہے. یہ وہ 3 اوقات ہیں جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، جسے نصف النہار کہا جاتا ہے، جو طلوع شمس ہے، جو غروب آفتاب کا وقت ہے. ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا گناہ ہے. کیوں اس کو گناہ مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے کام اچھا کرنا تھا، تو کام اچھا کرنے کے بھی بنیادی شرعی اصول ہیں. جس بندے نے نماز پڑھنی ہے اس کو یہ تو پتہ ہو کہ کس وقت میں نماز پڑھنا منع بھی ہے. آخر وہ دین کا ایک کام کر رہا ہے، بغیر پوچھے، بغیر معلومات کیے وہ کیسے یہ بڑا کام کر سکتا ہے؟ ان 3 اوقات کے اندر سورج کے پجاری سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. اگرچہ مسلمان سورج کو سجدہ نہیں کر رہا کہ اس نے طلوع شمس کے وقت نماز شروع کی ہے یا غروب آفتاب کے وقت نماز شروع کی ہے، وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشابہت سے منع فرمایا ہے. جو نیک کام کرے گا لیکن دین کی تعلیم کے خلاف کرے گا، بھلے نیک کام ہوگا، وہ گناہ گار بندہ ہو جائے گا جو بھی نیک کام کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال جو نماز ہم الحمدللہ 5 گانا پڑھتے ہیں، اور اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، استقامت دے، ثابت قدمی دے. یہ میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. دنیاوی معاملات تو بہت بعد کی بات ہے، میں دین کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دین کا کام بھی اگر دین کی تعلیم کے مطابق نہ کیا جائے، اچھا کام بھی اگر شریعت کے پیغام کے مطابق نہ کیا جائے، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا، بنیاد یہ ہے کہ آپ کو دین کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، دین کے آغاز کا پتہ ہونا چاہیے، دین کی ابتدا کا پتہ ہونا چاہیے.